اللہ 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 بتانا ہے. بتاؤں میں آپ کو بتاؤں, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, اللہ جو چاہے, بولو نہیں ساتھ میں بولو نا, اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں, ساتھ میں بولو نا, اللہ کو کوئی روکنے والا. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ویسے بھی مہینہ کون سا ہے, یعنی بولو نا کون سا مہینہ ہے, محرم. تو محرم مہینے کی بات بتا دوں آپ کو, تاکہ محرم بھی سمجھ میں آ جائے, اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ جو چاہے, پھر ایک مرتبہ بولو, اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ محرم مہینہ شروع ہو گیا, بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا, یہ محرم مہینہ شروع ہو گیا, بولو سبحان اللہ. اس میں بہت سے واقعات پیش آئے, یہ محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں. تقریباً جہاں تک میرا دماغ چلتا ہے 20 سے 25 واقعات پیش آئے ہیں. کون سے مہینے میں؟ میں کتنے سناؤں آپ کو؟ دیکھو پھر واپس سائلنٹ ہو گئے. 20-25 سنا دو تو فجر کی نماز یہی ہو جائے گی. میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ, اور اس سے یقین بنائیں گے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام, بولو نا, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھائی اللہ نے پیدا کیے. بولو نا, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم کے ابا کون؟ کوئی نہیں. اماں کون؟ کوئی نہیں. ارے صحیح ہے نا, حضرت آدم کے ابا بھی نہیں, اور حضرت آدم کے, اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم پیدا ہو گئے. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا, میں آدم کو پیدا کرنے والا, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا, مٹی میں پانی ڈال کر آدم کو پیدا کرنے والا, روح پھونک کر میں آدم کو پیدا کرنے والا. تو حضرت آدم پیدا ہو گئے. بولو ابا کوئی نہیں, اماں, اور اللہ نے ڈائریکٹ جنت جاؤ. حضرت آدم کو کہاں بھیج دیا؟ تو بتاؤ نا, آرام کے نہیں؟ ارے بولو آرام ہی آرام نا. ارے ہماری طرح تھوڑی, پہلا بچپنا چیچی چوچو کیے, پھر جوانی ہوئی, پھر شادی ہوئی, پھر ابھی بڈھے ہو گئے. حضرت آدم تو بالکل جوان پیدا ہوئے اور ڈائریکٹ اللہ نے کہاں بھیج دیا؟ جنت میں. اور اللہ نے کہا آرام سے جنت میں, آرام سے جنت میں رہنا. بولو نا, جنت میں کوئی ٹینشن, جنت میں کوئی فکر, کچھ نہیں. ایک دن اللہ نے خود پوچھا, میرے آدم جنت میں ایوری تھنگ اوکے, سب برابر؟ حضرت آدم نے فرمایا, اللہ سب برابر ہے, مگر اکیلا اچھا نہیں لگتا. بولو اکیلا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بائیں پسلی سے کن کو پیدا کیا؟ ارے بولو نا, ہماری ماں ہوا, اور دونوں جنت میں. اب بولو دونوں کے دونوں جنت. اب حضرت آدم اکیلے جنت میں ہے نہیں, کتنے ہیں؟ حضرت آدم بھی, اور میرے کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا, مانک پور والے, آپ لوگوں کو جواب معلوم ہوئے تو بولنا. میرے کو کسی نے پوچھا سب سے ہسبینڈ وائف سکھی کون سے؟ میرے کو کسی نے کہا مولانا تو. میں نے کہا نہیں. مجھے کہا تیری بیوی بھی لڑتی ہے. میں نے کہا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. کاری شوکت صحیح کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سب سے اچھا جوڑا آدم اور حوا کا. کہا کیوں؟ میں نے کہا دونوں کے اوپر ماں باپ نہیں ہے, کوئی پین مارنے والا ہی نہیں ہے, کوئی پش کرنے والا ہی نہیں ہے. آدم کے بھی ابا اماں نہیں, اور حوا کے بھی اماں ابا نہیں. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ڈائریکٹ جنت میں, اور بائیں پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا کیا, اور اللہ نے ان کو بھی. اب بتاؤ جنت میں کوئی ٹینشن تھا؟ ارے بولو نا, کوئی ٹینشن تھا؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نا پہلا پارا, اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ, تم بھی جنت میں جاؤ, حوا بھی جنت میں جائے, کھاتے رہو پیتے رہو آرام سے رہو. آدم بھی جنت میں, بولو ہماری ماں حضرت حوا بھی جنت میں. سب آرام تھا کہ نہیں تھا؟
اللہ نے فرمایا آدم اور ہوا کو جنت پوری تمہاری، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے. صرف ایک چھوٹا سا پودا تھا، پودا، وہ بھی جنت کے کنارے میں. پودا سمجھتے ہو نا، چھوٹا سا درخت، اس میں 3 دانے تھے. بولو کتنے دانے تھے؟ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھانے کا. یہ ساتھ میں بولو نا، یہ نہیں. کتنے؟ پھر ایک مرتبہ بولو. جنت کے کنارے ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس میں کتنے دانے تھے؟ 3 دانے. باقی سب پوری جنت میں جاؤ، گھومو، کھاؤ، پھرو، صرف ایک چھوٹا سا درخت ہے، اس میں کتنے دانے؟ 3. وہ نہیں کھا. اللہ نے کہا یہ نہیں کھانے کا. میرے پیارو بتاؤ کھائے کہ نہیں کھائے؟ کیسے کھائے؟ حضرت حوا نے کہا آدم کھا لو. کس نے کہا؟ بیوی نے. وہاں بھی پریشر تھا، یہاں بھی پریشر ہے. بیوی نے کہا، حضرت آدم نے کہا نا 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 نا، یہ کھائیں گے جنت سے نکل جائیں گے. بیوی نے کہا یہ کھائیں گے تو جنت میں ہمیشہ رہ جائیں گے. اب حضرت آدم نے بہت منع کیا، لیکن بیوی نے کہا نہیں، کھانا ہوگا، کھانا ہوگا، کھانا ہوگا. دانے کتنے تھے؟ 3. 2 دانے تو ہوا نے کھا لی. بیوی نے کتنے دانے کھا لیے؟ 2. اور پھر کتنا بچا؟ 1. وہ حضرت آدم نے کھا لیا. بولو وہ حضرت آدم نے بس جیسے دانے کھائے، اللہ نے فرمایا آدم ہوا نہ، میرا قانون توڑ دیا، اب جنت میں نہیں رکھوں گا. بولو اب جنت میں. اللہ نے فرمایا جنت سے اتر جاؤ. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا یہ درخت کے قریب مت جانا. مگر 3 دانے تھے. بولو حضرت حوا نے کتنے دانے کھائے؟ 2. 1 دانہ کون کھائے؟ حضرت آدم. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا نا، اب جنت میں نہیں رہنا. اب کہاں جانا ہے؟ زمین پہ آ گئے. کس نے طوفان کس نے مچایا؟ حضرت ہوا نے. سمجھایا حضرت آدم. تو حضرت ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ میرے کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا مولانا ہمارے اسلام میں جب وراثت ملتی ہے تو مردوں کو ڈبل ملتا ہے. بھائی اگر ہمارا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، باپ مر گیا تو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. تو مجھے کہا ایسا کہا کو بیٹے کو ڈبل اور لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل؟ ہاں، مرد کو ڈبل اور عورت کو. میں نے کہا وہاں عورت ڈبل لے گئی. حضرت ہوا کتنے دانے کھا گئی؟ 2. اور 1 دانہ کون کھائے؟ حضرت. اور اللہ نے بھی زمین پر بھیجا نا تو ساتھ میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا سری لنکا میں. سری لنکا میں کولمبو پہاڑ ہے نا، وہاں آج بھی نشانی ہے پاؤں کی. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں کولمبو میں اترے ہیں، اور حضرت ہوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا. ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے، حج کرنے جاتے، جدہ جاتے نا، جدہ کے معنی آتے دادی اماں، کیونکہ ہماری دادی اماں وہاں اتری تھی. تو حضرت حوا کو اتارا جدہ میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ اتنے ناراض ہو گئے، کپڑے بھی لے لیے. بولو کپڑے بھی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کپڑے بھی فرشتے نے اتار لیے. تو اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین میں کیسے سیٹ ہوں گے؟ بھائی کپڑے تو جنت کے ہیں، زمین میں کیسے سیٹ ہوں گے؟ بولو کپڑے بھی. حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی حیا اور اتنی شرم آئی، آپ نے درخت کے پتے لیے اور اپنے بدن کے ساتھ باندھ دیے. بھائی کپڑے تو کون اتار گئے؟ بولو کون اتار گئے؟ فرشتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کے پتے لیے. یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 8 میں لکھا کہ کپڑے تو اتار دیے فرشتے نے. حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کے پتے لیے اور اپنے بدن سے باندھنا شروع کر دیا. قرآن کریم میں فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے فرشتے اتارنے لگے. حضرت آدم مارے حیا اور شرم کے درخت کے پتوں کو اپنے ساتھ باندھنے لگے. چلو یہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت آدم بھی کہاں گئے؟ زمین پر. حضرت ہوا بھی کہاں گئی؟ اب میرے دوستو میرے کو سب پورا مانک پور بولو گے حضرت آدم سے غلطی ہوئی نا؟ نہیں بولو نا مسٹیک ہوئی نا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا ہوئی نا؟ کتنی ہوئی؟ ایک دانہ کھائے. بولو 1.
لیکن اللہ اتنے ناراض ہو گئے. حضرت آدم روتے تھے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. اللہ کہتے نہیں, کیوں کھائے دانا, وہ ایک دانا منع کیا تھا, کیوں کھائے. حضرت آدم علیہ السلام روئے. میرے دوستو 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 سال نہیں, حدیث پاک میں لکھا فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک زمین پہ روتے رہے. کتنے سال روئے ہیں؟ غلطی کتنی؟ نہیں سب بولیں گے مانک پور والے, غلطی کتنی اور رونا کتنا. اور ہماری غلطی, ہاں ہمارے موبائل پہ غلطی, آنکھوں کی غلطی, کام دھندا کچھ کرنے کا نہیں, آنکھیں غلط استعمال کرنے کا, کان غلط استعمال کرنے کا, زبان سے غلط باتیں بولنے کا, ہاتھ پاؤں غلط استعمال کرنے کا. وہاں حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی اور پورا مجمع بولے گا روئے کتنے سال تک. اب سننا, 300 سال پورے ہوئے. ایک دن صبح میں آواز آئی, آدم, اللہ کی آواز آئی. آج تک اللہ نے پکارا نہیں تھا, بس اللہ یہی کہے معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا. آج اللہ کی مہربانی والی آواز آئی, آدم الا متا تبکی. آدم کب تک روگے, 300 سال ہو گئے, تم کب تک روگے. حضرت آدم سجدے میں گئے, کہا اللہ تو نے کتنے پیار سے پوچھا کب تک روگے, تو اللہ میرا جواب بھی سن لے, جب تک جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا. اللہ یا تو مجھے معاف کر دے, یا تو جب تک میری جان میں جان رہے گی میں مرتے دم تک روتا رہوں گا. اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا آدم ایک دعا دیتا ہوں. دینے والا کون؟ اللہ خود فرماتے ایک دعا دیتا ہوں, پڑھ لو, آج معاف بھی کر دوں گا. ایک بات, دوسری بات تمہیں نبی بنا دوں گا, بولو سبحان اللہ. اور تیسری بات تمہارے جنت کا فیصلہ کر دوں گا, جو جنت سے آئے تھے وہی جنت میں واپس بھیج دوں گا. تو ایک دعا بھیجتا ہوں, لیکن وہ پڑھ لو. پہلا کام کیا ہوگا, تمہارے گناہ, تمہاری غلطی معاف. نمبر 2, تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا, اور دنیا میں آنے والے نبیوں میں سب سے پہلے نبی تمہارا نام ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام. اور جنت جس سے ہٹایا اسی جنت میں تمہیں واپس بھیج دوں گا. تو حضرت آدم کو دعا دینے والے کون؟ اللہ. پڑھنے والے کون؟ اور حضرت آدم نے پڑھی, اللہ نے سب فیصلے کر لیے. لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو دعا آدم نے پڑھی اللہ نے عزتوں کے فیصلے فرمائے, گناہ معاف فرمائے. میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کروں گا, اور اللہ فرماتے عزتوں کا فیصلہ کروں گا. تو چلو کون کون تیار ہے وہ دعا پڑھنے کے لیے؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ, جن کو یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے دعا دی کہ آدم پڑھو, غلطی معاف, نبی بنا دوں گا, جنت میں واپس بھیج دوں گا. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یاد ہے نا دعا, یاد ہے نا, آمین بولتے جانا. حضرت آدم نے روتے روتے دعا مانگی, اللہ ہم گنہگار ہیں, بولو بے شک, اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم مجرم ہیں. آگے حضرت آدم نے فرمایا اگر میرے اللہ تو نے معاف نہ کیا, میرے اللہ تو نے رحم نہ کیا, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اللہ معاف کر دے, رحم کر دے, اللہ معاف کر دے, بولو آمین. اللہ رحم کر دے, بولو آمین. پھر سے پڑھو نا دعا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, معاف کرنے والا بولو کون؟ اللہ ہی. رحم کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی, حضرت آدم کے خطا کو معاف کر دیا, حضرت آدم کو اللہ نے نبی بنا دیا, حضرت آدم کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. میرے پیارو مانک پور والو, جو دن ہوا وہ 10ویں محرم کی صبح تھی. تو محرم کا پہلا واقعہ, حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو بولو کون سا مہینہ؟ آواز نہیں آ رہی, کون سا مہینہ؟ حضرت آدم نبی بنتے, بولو کون سا مہینہ؟
محرم. اور حضرت آدم کے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور یہ دعا ملی ہے حضرت آدم کو محرم میں, لیکن ہم کو بھی یہ دعا مل گئی اور ہمارے نبی نے فرمایا تو بھی پڑھ لے, اللہ تیرے گناہ کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تجھے بھی عزتوں کا فیصلہ دے گا اور اللہ ہمارے لیے بھی جنت کا فیصلہ کرے گا. تو میرے پیارو, یہ محرم کا پہلا واقعہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ اس وقت ہم کو یقین کس پہ کرنا ہے. آواز نہیں آ رہی, بولو یقین کس پہ کرنا ہے؟ اللہ. یہ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ایک بار اللہ کے بن تو جاؤ. بولو کون کون تیار ہے ذرا, کیونکہ محرم کے میں نے کہا نا کہ 20 سے 25 واقعے, میں نے تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جس میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے, تو یہی مہینہ ہے محرم. حضرت آدم نبی بن رہے, بولو یہی مہینہ ہے محرم. اور ساتھ میں بولو حضرت آدم کو جنت ملی ہے, تو کون سا مہینہ؟